جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ فأوفوا الکیل والمیزان، تو ناپ تول پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ کر کے دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور نہ بیٹھو ہر راستے پر اس طرح کہ راہگیروں کو ڈراؤ۔ وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ، اور جو ایمان لائے اس کو اللہ کی راہ سے روکو۔ وتبغونها عوجا، اس میں کجی یعنی ٹیڑھا پن چاہو۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آئے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہ لائے۔ فَاصْبِرُوا، تو ٹھہرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں ان کلمات طیبات میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ آپ کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور یہ وہی مدین ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تھے، اور جب آپ نے قبطیوں کے ایک آدمی کو آپ کی طرف سے آپ نے اسے تھپڑ مارا، وہ اس کتاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ آپ کا ارادہ تو اس کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا، نبوت کا تھپڑ تھا۔ تو آپ پھر وہاں سے مدین تشریف لے گئے تھے، اور وہاں شعیب علیہ السلام کا قیام تھا۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں پانی پلانے کی غرض سے اپنے جانوروں کو لے کر جہاں گھاٹ تھا اس سے پیچھے کھڑی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ ذرا بوڑھے ہیں، شیخ ہیں، اور اس واسطے ہم پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں پانی پلا دیتا ہوں۔ تو آپ نے پھر پانی پلایا۔ یہ بات جا کے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ مزدوری پر ایسا آدمی رکھ لیجیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ طے پا گیا کہ آپ نے 8 سال ادھر شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا ہے، اور آپ کی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا۔ اسی مدین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مدین کی طرف اس علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو آپ نے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو۔ جو پیغام ہے ہر نبی کا وہی آپ نے بھی دیا۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہارے پاس روشن دلیل یعنی معجزہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، ایسے شعیب علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا فأوفوا الکیل والمیزان، کیونکہ اس قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاں ناپ تول میں کمی کیا نہیں ہوتی، تو باوجود اس کے کہ
ناپ تول میں کمی بھی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آتا، ورنہ اس قوم پہ تو اس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب آیا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپ تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو، تم چیز کم کر کے دیتے ہو اور زمین میں فساد کا ذریعہ بنتے ہو، زمین کے اصلاح کے بعد اس میں فساد کا ذریعہ نہ بنو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارا ایمان ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ لا تقعدوا بكل صراط توعدون، ان کا طریقہ تھا کہ راستے پہ بیٹھ کے راہگیروں کو ڈرانا، تو راہگیروں کو ڈراؤ نہ، اور اللہ کی راہ سے نہ روکو کسی کو، جو اللہ کے دین پر ایمان لے آیا ہے، جس نے اللہ کو مان لیا ہے، اس کو اس راستے سے مت روکو، اس میں کجی نہ چاہو۔ اور اللہ کریم کے نبی نے پھر یہاں ان کو نعمتیں یاد دلائیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر گزاری کرو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ دیکھو کہ جنہوں نے پہلے فساد کیا، پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو کہ ان پر کیسے عذاب آیا اور ان کا کیا انجام ہوا، وہ تم بھی دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ علاقے موجود تھے کہ جہاں عذاب آتا تھا، تباہی ہوتی تھی، تو بعد تک اس کے آثار جو ہیں وہ موجود رہتے تھے، جن کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ جاتا تھا کہ اگر ان پر عذاب آ گیا ہے تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہو کہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے مجھ پر اور ایک گروہ ایمان نہ لائے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ جو گروہ مجھ پہ ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو اللہ کریم کامیاب فرما دے گا، اور جو گروہ ایمان نہیں لایا اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ تو وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، فیصلہ تو وہی کرنے والا ہے بہترین، اس سے بڑھ کے تو کوئی حاکم نہیں ہے، تو اس کے فیصلے کا ہی انتظار کرو، اور اس نے جو فیصلے کا دن مقرر کیا ہے اس دن یقیناً نبیوں کے ماننے والے ہی کامیاب ہوں گے، جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کامیاب وہی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیا، دنیا میں اللہ کے نبیوں کی سنگت میں رہے، اللہ کے نبیوں کی بات پہ لبیک کہا، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو تکلیف دی، ان کی بات کو نہ مانا، وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی توفیق عنایت فرمائے۔